السلام علیکم ناظرین، ہمیشہ کی طرح آج پھر ایک نئے موضوع پر، ایک نئے ٹاپک پر آپ کے سامنے حاضر ہوں میں۔ آج کا جو مین ٹاپک ہے کہ کمسن بچوں کو پڑھائی کی طرف کیسے راغب کیا جائے، پڑھائی سے ان کو کیسے جوڑا جائے۔ یہ ایک بہت ہی خاص بات ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس میں سب سے مین چیز ہے کہ والدین کا مثالی بننا۔ اس کو تھوڑا سا ہم تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں والدین کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ بچوں کو پڑھائی کی طرف کیسے راغب کیا جائے، پڑھائی کی کیسے عادت ان کو ڈالی جائے، اس کا درست طریقہ کیا ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ بچوں کا اسکول، کتابوں اور اسکول کے کام سے متعلق ابتدائی تاثر بہت اہم ہوتا ہے، جس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ بچے کے لکھنے پڑھنے سے دوستی ہوگی یا دشمنی ہو جائے گی، وہ اس سے مسرت پائے گا یا اسے جبری مشقت سمجھے گا یا اپنے لیے بوریت محسوس کرے گا۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بہرحال بات یہ تھی کہ ایسے ماحول میں بچوں کو لکھنے پڑھنے پر لگانا والدین کی خصوصی مگر سمجھدار توجہ مانگتا ہے۔ یہاں پر والدین کو جو ہے بہت ذمہ داری سے اپنا کام نبھانا ہوگا، خصوصی توجہ بھی ہو مگر جو ہے کہ بہت ہی سمجھداری کے ساتھ ہو۔ جیسے ہی آپ نے اپنے بچے کو پہلے اسکول میں داخل کرایا تو گھر میں سختی سے تاکید کی کہ اسے کتابیں کھولنے اور پڑھنے کا کبھی نہ کہا جائے۔ جب بچے کو آپ اسکول میں داخل کرا دیں تو اس کے بعد سیدھے سے یہ ہوتا ہے کہ گھر میں جو ایک ماحول بنتا ہے اس کو لے کر بیٹھنے کا، پڑھائی کا، پھر اس کے ساتھ سختی کی جاتی ہے، اس کو تاکید کی جاتی ہے بار بار کہ چلو آپ پڑھنے بیٹھو، ہوم ورک کرو۔ یہ طرح طرح سے جو ہے اس کو ٹارچر کیا جانا شروع کر دیتے ہیں ہم جیسے ہی بچے کو اسکول داخل کرتے ہیں۔ تو اصل میں یہ ہونا نہیں چاہیے، اس کے لیے ہم جو دوسرا طریقہ ہے اس کو اپنائیں۔ اس سے یہ احساس نہ ہو بچے کو، مطلب کہ احساس نہ ہو کہ کوئی کام ہے جس سے مشقت سمجھ کر کرنا ہوتا ہے نا۔ بچے کو یہ نہیں لگنا چاہیے، یہ فیل نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو اس کام مجھے دیا جا رہا ہے، مجھے کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، یہ کوئی بہت بڑی مشقت ہے یا یہ میرے لیے بہت ہی ایک چیلنج والا کام ہے، یا پھر یہ اس کی ڈیوٹی ہے جسے انجام دینا ہے۔ اس عمر میں اس پر لاگو کر دینا ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ تو بچے کو جو ہے پڑھائی کے متعلق جس طرح سے پڑھائی سے جوڑنا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ جس وقت ہم چاہتے ہیں کہ بچہ اسکول کا کام کرنے بیٹھے، ہم اس کی کتابیں خود لے کر بیٹھ جائیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے کو اب اسکول کی کتابیں لے کر بیٹھنا چاہیے، اس کا بیگ لے کر اس کو کھولنا چاہیے تاکہ وہ کچھ کام ہو تو بیٹھ جائے۔ تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کی کتابیں، اس کی کاپی وغیرہ کو آپ لے کر خود ہی بیٹھ جائیں اور ان کتابوں کو کھول کر اب پڑھنا شروع کر دیں، اس سے نہیں کہیں۔ اس کی پینسل اور کلرز وغیرہ جو ہوتے ہیں اس سے کچھ ڈرائنگ، کچھ پینٹنگ بنانے آپ لگ جائیں، اس کو آپ نہ کہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا، بنانے اور رنگ بھرنے آپ جیسی لگتے ہیں تو وہ جب آپ کو ایکٹیویٹی کرتے ہوئے دیکھے گا تو یقین جانیے بچہ خود بخود اس کے اندر سے ایک چاہت ہوگی کہ وہ بھی ایسی کوشش کرنے لگے گا۔ ابھی جبکہ آپ نے اس کو کہا بھی نہیں اور کہنا بھی نہیں، بس آپ کرتے رہیں، وہ آپ کو دیکھ دیکھ کے کرتا چلا جائے گا۔ بچہ فوراً ہی متوجہ ہو کر چلا آتا ہے۔ جیسے آپ کتابیں لے کر اس کے بیٹھیں گے تو بچہ آپ کے پاس چلا آئے گا آپ کو دیکھتے ہی۔ سبق دہرانے لگتا ہے نا بچہ جو ہے کہ وہ بھی اس کو کچھ پڑھایا ہے تو وہ بھی اس کو دہرانے لگتا ہے۔ کرتاس نکال کر، مطلب کچھ پین پیپر نکال کر جو ہے وہ بھی اپنا کچھ کام شروع کر دیتا ہے، اور ہم فقط رہنمائی کرتے رہتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ سلسلہ تقریباً 2 سال، 3 سال، 4 سال چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے پڑھائی کی عادت ہو جائے۔ مطلب یہ سلسلے کو ہم کو تب تک جاری رکھنا ہے جب تک کہ خود اسے اپنے کام کے کرنے کی عادت نہیں بن جاتی، تب تک کہ آپ یہی معمول بنائیں کہ اس کی کاپی کتاب کو لے کر آپ خود بیٹھ جائیں، اس کو پڑھیں، آپ اس کے ڈرائنگ پینٹنگ کو کچھ ایک الگ پیج پر کرنے لگ جائیں تاکہ وہ آپ کو دیکھے اور متوجہ ہو کر وہ بھی اس کام کو کرنے لگ جائیں۔ اب آگے یہ ہے کہ اگلا ایک پوائنٹ اور ہے کہ بچے کی پسندیدہ سرگرمی کے وقت پڑھائی کی ہدایت کرنا۔ بچے کا جو کوئی بہت ہی اس کا پسندیدہ مشغلہ ہے، وہ یا تو پھر کچھ گیمز کھیل رہا ہے
یا اور کوئی ایکٹیویٹی کر رہا ہے جو اس کی بہت ہی پسندیدہ ہے، اس وقت بچے کو ہدایت کرنا پڑھائی کے لیے وہ کیسا ہوتا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دوسری ہدایت میں یہ ہے دے رکھی ہے کہ بچہ جب ٹی وی دیکھ رہا ہو، اپنا من پسند کوئی کھیل کھیل رہا ہو یا دوسرے بچوں کے ساتھ انجوائے کر رہا ہو، اس وقت اسے اسکول کا کام کرنے کا ہرگز نہ کہا جائے، ورنہ اسے یہ تاثر ملے گا کہ اسکول کا کام لطف اندوزی کے مقابلے کوئی ناگوار کام ہے، کیونکہ سب سے اچھا کام یہ ہے کہ وہ کوئی کھیل رہا ہے جس سے اسے کوئی خوشی کوئی مسرت حاصل ہو رہی ہے، تو یہ لطف اندوزی کے مقابلے میں کوئی ایک ناگوار کام اس کو دے دیا گیا ہے پڑھائی کا جو بالکل وہ پسند نہیں کر رہا ہے، تو اس سے بھی کیا ہے بچہ پڑھائی سے پھر دور ہونے لگتا ہے۔ تو بچے کو ایسے وقت میں بھی جو وہ کوئی اپنی پسندیدہ سرگرمی میں ہو تو اسے پڑھائی کے لیے ہرگز نہ کہا جائے۔ ہمارے یہاں والدین کا خاص وتیرہ ہے کہ جیسے ہی بچہ اپنا من پسند کام، مشغلہ، کھیل یا کوئی پروگرام دیکھنا شروع کرتا ہے، عین اسی لمحے والد اور والدہ کو ان کے اسکول کا کام یاد آ جاتا ہے نا۔ لطف کے لمحات زبردستی چھڑائے جاتے ہیں اسے۔ جب بچہ کوئی انجوائے کر رہا ہوتا ہے کسی کھیل میں، کسی مشغلے میں، اس وقت اس کے جو لطف کے لمحات ہیں وقت کو وہاں سے چھڑا کر جو ہے ان کو ایک ایسا کام جو ان کو ناگوار لگتا ہے وہ کرنے کے لیے راغب کیا جاتا ہے، جس سے کہ وہ پڑھائی سے پھر دھیرے دھیرے جو ہے دور ہونے لگتا ہے اور پڑھنے بٹھا دیا جاتا ہے، جو بالکل ہی درست نہیں ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بچہ کھیل رہا تو اس کو پورے دلچسپی کے ساتھ کھیلنے بھی دیا جائے، اور پھر وہ ان سب جگہ سے کھیل سے کود اس کا جو بھی مشغلہ ہے وہ ان سے نکل کر جب آ جائے تو پڑھائی کے لیے اس کو کیسے بٹھانا ہے وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا۔ اس وقت ہے نا بچے کو کیا کتابیں زہر لگنے لگتی ہیں، جب آپ اس کے مشغلے کے مقابلے میں اس کو کتابیں رکھتے ہیں سامنے تو اس کو ایسا زہر سا لگنے لگتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، رقیب محسوس ہوتی ہے، دشمنی سی ہونے لگتی ہے اس کو۔ ہم اسے اپنی کامیابی سمجھتے ہیں جبکہ ہم اس کو بڑی کامیابی سمجھتے ہیں۔ دیکھا ہم نے بچے کو جو ہے کھیل کود سے ہٹا کر اس کے مشغلے سے ہٹا کر اس کو ہم نے پڑھائی سے لگا دیا، اس کو ہم بڑی کامیابی سمجھتے ہیں، جبکہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اندر ہی اندر پڑھائی سے ایک بے رغبتی اس کے اندر پیدا ہونے لگتی ہے۔ تو بچے کو پڑھنے بٹھا دیا جاتا ہے اور بچہ کتاب سے مستقل ایک دشمنی پال لیتا ہے جو اس کو بالکل بھی پھر اچھا نہیں لگتا ہے۔ والدین اگر بچے کی ابتدائی اسکول کی عمر میں یہ نامناسب حرکتیں نہ کریں تو کتاب اور اسکول کے کام سے بچے دوستی ہو سکتی ہے۔ والدین اگر بچے کی ابتدائی اسکول کی عمر میں ایک شروعات ہوتی ہے جو نرسری، ایل کے جی، یو کے جی، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، اس عمر میں یہ نامناسب حرکتیں نہ کریں، اس کو ایک زبردستی ٹارگٹ بنا کے بٹھایا جائے، پڑھنے بٹھایا جائے، آپ کو اسکول میں بٹھا دیا، ہوم ورک کرنا ہے، طرح طرح سے اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے جو ہے اس کو اسکول کے کام سے دور ہونے لگتا ہے، اور اگر وہ یہ نہیں کام کریں گے تو دھیرے دھیرے ہو سکتا ہے کہ اسکول کے کام سے بچے کو ایک دوستی ہو جائے۔ جو اگلے مراحل میں کہ جب پڑھائی مشکل ہو جاتی ہے اور تقریباً بچے کی پڑھائی میں دلچسپی میں کمی آنے لگتی ہے تو بھی اس سے وحشت پیدا نہیں ہوتی ہے نا، اور کتاب اور کام سے لطف کا پہلا تاثر کبھی ختم نہیں ہوتا، اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ کبھی اس کو آگے چل کر پڑھائی میں دشواری بھی آتی ہے، مشکل بھی آتی ہے، ٹف بھی لگتا ہے، تب بھی اس کا دل دماغ جو ہے اس پڑھائی سے ہٹتا نہیں ہے۔ اس لیے بچوں کی پڑھائی سے پہلے ہم دوستی کرائیں، کاپی سے، کتاب سے، پین سے، کلر سے، اسکول کے ٹیچر سے، اسکول کے ماحول سے پہلے اس کو جوڑنے کی ہم کوشش کریں، اس کو ایک دوستی کرائیں، اور یہ والدین کا سب سے مین کام ہے۔ جبکہ اصل میں ہوتا یہ کہ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہم نے تعلیم اور تربیت جو ہے پورا اسکول اور مدرسے کے لوگوں کے ذمہ لگا دیا ہے، جبکہ کہا جاتا ہے کہ والدین ماں کی گود بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہے، تو مطلب سیکھنے سکھانے کی جو ترغیب ہے وہ والدہ سے اور والد سے ہی اس کو گھر پر ملنا ہے نا۔ بڑے بڑے کہا جاتا ہے نا بڑے اسکول جو پرائیویٹ اسکول، کانوینٹ اسکول، یہ تعلیم دے سکتے ہیں لیکن تربیت تو بچے کو گھر سے ہی ملنا ہے۔ اس لیے شروع سے ہی ہم گھر میں تعلیم کا اور تربیت کا جب ماحول بنائیں گے تب جا کر ہی ہمارے بچے اچھا پڑھ سکتے ہیں۔ اب سہولتوں کی فراہمی، ہم جو ہے بچوں کو بہت سہولتیں فراہم کرتے ہیں تو اس کو بھی سمجھ لیں وہ بچے کے لیے کیسا ہے۔ گھر میں اگر کتابیں موجود ہوں
گھر والوں کے زیر مطالعہ آتی ہوں تو یہی محرک کافی ہوتا ہے بچوں کو پڑھائی پر لگانے کے لیے۔ اگر گھر میں کچھ کتابیں موجود ہیں اور اگر اس کو گھر کے لوگ ان بچوں کے سامنے پڑھتے رہیں گے تو بچے کو اس حرکت میں لانے کے لیے یہ عمل بہت ہی درست ہوگا کہ آپ پڑھتے رہیں، وہ آپ کو دیکھ دیکھ کر پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ والد صاحب اگر کاروبار یا ملازمت کے مسائل کے علاوہ کوئی بات کرنے کے قابل نہ ہوں، ہے نا، اگر ہر وقت ان کا مشغلہ جو ہے وہ کام کاج، دکان اور اسی میں زیادہ تر وقت گزر جاتا ہے، اور جو ہے کہ وہ کوئی اور بچوں کو پڑھائی وغیرہ سے متعلق یا کوئی اور لے کر نہیں بیٹھ پاتے ہیں، تو یہ بھی ایک چیز سمجھنے کی ہے۔ والدہ بھی دن بھر کی روٹین کے تذکرے کے علاوہ دن بھر کا جو ان کا روٹین رہتا ہے، لیڈیز کا بھی، والدہ کا بھی، اس کا جو روٹین دن بھر کا، اس کا جو ہے رات دن تذکرہ چلتے رہتا ہے، اس کے علاوہ کوئی علم و عقل کی بات کرنے کے لائق نہ ہو۔ مطلب بچے سے جو روز مرہ کے ہمارے ڈیلی روٹین کے کام ہیں، گھر کے، والد کے جو ہے باہر کے، اس کام کے علاوہ اگر کوئی بچوں سے علم و عقل کی بات، ہے نا، فہم و فراست کی بات، تعلیم اور تربیت کی بات اگر نہیں ہوگی تو بچوں کو ہر طرح کی سہولتیں فراہم کرنے سے بھی وہ پڑھائی کی طرف مائل نہیں ہو جایا کرتے، ہے نا۔ اگر یہ تمام سہولتیں والدین نے جو ہے فراہم کر دی، بچے کو ہر طرح کی سہولتیں آج کل جو دی جا رہی ہے وہ فراہم کر دی، لیکن والد کے پاس اتنا وقت ٹائم نہیں ہے کہ وہ بچے کو گھر میں لے کر بیٹھ سکیں، اس سے تعلیم اور تربیت کی بات کر سکے، والدہ کے پاس اپنے روٹین کے علاوہ اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کو تعلیم اور تربیت کے لیے کچھ وقت دیں اور ان کو سکھائیں، کچھ آداب سکھائیں، کچھ مینرز، کچھ گڈ ہیبٹس، تربیت ان کو کریں۔ کہیں نہ کہیں انہوں نے کسی بھی درجے میں یہ چیزوں کی معلومات تو ہر ایک انسان کو ذی شعور کو ہوتی ہی ہے، لیکن انہیں پڑوس میں لیڈیز سے بات کرنے کی فرصت ہے، لیکن اپنے بچوں کو گھر میں لے کر بیٹھنے کی فرصت نہیں ہے۔ تو زیادہ سہولیات بھی جو ہے بچوں کو پڑھائی سے دور کرنے کا سبب بنتی ہے نا۔ بہت زیادہ سہولت بھی ہو جائے تو اس سے بھی بچہ جو ہے پڑھائی سے دور ہوتا ہے، کیونکہ اس کو سہولت کے ساتھ ساتھ والدین کا وقت بھی چاہیے۔ لیکن ناسمجھ والدین اپنی کمی کوتاہیوں کو پیسے کے ذریعے سے، ہے نا، سہولیات دے کر پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں دینے کی جو ان کی اپنی والدین کی کمی ہے، کوتاہی ہے، ان کی جو غلطیاں ہیں، ہے نا، اور وہ ساری چیزوں کو دبانے کے لیے، چھپانے کے لیے وہ سہولتوں کو فراہم کر کے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر بچے کے اندر جب تعلیم و تربیت بہت اچھے انداز میں نہیں آ پاتی ہے تو پھر وہ ساری اپنی کمیوں کا ٹھیکرا اسکول اور مدرسے پہ پھوڑ دیتے ہیں، وہ استاد کے سپرد لگا دیتے ہیں کہ یہ ساری جو کمی، کوتاہی، غلطیاں ہیں وہ سب اسکول کے اور اسکول کے ٹیچرز کی ہے، مدرسے کی اور مدرسے کے مولوی صاحب کی ہے، ان کی کوئی غلطی نہیں، انہوں نے تو بہت ساری بچوں کو سہولتیں فراہم کرا دی تھیں، کتابیں، بیگ، شوز، ساکس، کاپیاں، پین، ساری چیزیں، لیکن پڑھائی کا جو اصل تھا، جو بچوں کو وقت دینا تھا، بچوں کو لے کر بیٹھنا تھا، وہ اس کو سمجھ نہ سکے، اور یا پھر سمجھ کر بھی کر نہ سکے، تو پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ ساری جو ہے کمیاں جو ہے دوسروں پر تھوپ دی جاتی ہیں۔ تو تاکہ بعد میں بچوں کا علم کو الزام دے سکیں، بعد میں بچوں کو الزام دیا جاتا ہے کہ ہم نے تو ان کو ساری سہولتیں فراہم کی تھیں لیکن یہ پڑھ نہ سکے، اسکول میں پڑھائی نہیں ہوئی، مدرسے میں پڑھائی نہیں ہوئی۔ تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جو ابھی پیرنٹس اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہ اپنے بچوں کے پورے ذمہ دار بنیں۔ آپ کا اپنا بچہ ہے، اس کی پوری ذمہ داری آپ کی اپنی ہے۔ اسکول مدرسے والے جو ہے وہ ایک راہ دکھانے والے ہوتے ہیں، ایک راستہ بتانے والے ہوتے ہیں، نہ کہ ان کی یہ 100% ذمہ داری ہے، جبکہ تربیت کی ذمہ داری پوری والدین کی ہے۔ وہ وہاں سے ہی اتنی اچھی تربیت لے کر آئے کہ جو ہے وہ ٹیچر سے جو ہے ایک اچھا علم حاصل کر سکیں۔ جن کی تربیت اچھی نہیں ہوتی ان کی تعلیم بھی اچھی نہیں ہوتی ہے۔ تو الزام دے سکے کہ ہم نے تو کوئی کمی نہ چھوڑی تھی، ہر خواہش پوری کی، لیکن اس نے پڑھنے لکھنے کی ہماری خواہش کو پوری نہیں کی۔ مطلب پھر بچے پہ ہی الزام لگا دیا جاتا ہے کہ اس نے ہماری جو خواہش، تمنا، آرزو تھی اس کو پورا نہیں کیا۔ تو یاد رکھیے، پڑھائی لکھائی ایسی چیز نہیں جو دوسرے کی خواہش پر کی جا سکے، ہے نا۔
पढ़ाई लिखाई कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो दूसरे की ख्वाहिश पर पूरी की जा सके, ये फ़र्द अपनी ही ख्वाहिश से कर पाता है। भाई अगर आपकी अपनी ख्वाहिश होगी, आपकी अपनी तमन्ना होगी, आपका खुद का एक इरादा होगा अपने बच्चे को पढ़ाने का, लिखाने का, बनाने का कुछ, कि वो आपका नाम रोशन करे, कौम का, बिरादरी का नाम रोशन करे, शहर का, देश का नाम रोशन करे, तो वो आपकी अपनी खुद की ख्वाहिश तमन्ना होना चाहिए। और उसके लिए फिर आपको जो सही तरीके हैं वो इस्तेमाल करना होंगे, वो अपनाना होंगे। वालिदैन की तरबियत इसमें बहुत ही लाजमी है कि बच्चे से पहले जो है वालिदैन की तरबियत होना चाहिए। हकीकत यह है कि बच्चों से पहले वालिदैन की तरबियत बहुत ज़रूरी है। अगर वालिदैन तरबियत याफ्ता नहीं होंगे तो यकीन जानिए आप कितनी ही पढ़ाई बच्चे को करा लें, आपके बच्चे तरबियत याफ्ता नहीं हो पाएंगे। वरना हमारे यहाँ तो जो तरबियत याफ्ता वालिदैन की अक्सरियत की वजह से इसी किस्म के अफराद इस समाज में सामने आते रहेंगे, जैसे कि आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिनका तालीम से एक जबरी ताल्लुक़ है ना। अगर वालिदैन तरबियत याफ्ता नहीं होंगे तो फिर वो जो बच्चे तालीम हासिल भी कर लेंगे ना, तो उनका जो किताबों से, इन सब चीज़ों से एक जबरी ताल्लुक़ होगा, दोस्ती वाला ताल्लुक़ नहीं होगा। किताब से दोस्ती नहीं, और यूं सतही जहानतें हमारे समाज में फैलती चली जा रही है। तो ये जो समाज के अंदर एक बुराई फैल रही है, समाज के अंदर ये देख रहे हैं कि बच्चे जो है तालीम से दूर होते जा रहे हैं, पढ़ाई का जो एक सिलसिला टूटता जा रहा है, तो वो वालिदैन की अपनी ज़िम्मेदारी है कि वो उसको समझें। वालिदैन अपने आप को भी तरबियत याफ्ता बनाएं और अपने बच्चों को भी एक अच्छी उम्दा तरबियत दें, ताकि जिससे जब पढ़ने के लिए बच्चों के उम्र है उसमें वो एक अच्छी तालीम हासिल करके वालिदैन का नाम भी रोशन कर सकें। इन्हें पढ़ाई से ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स लेने की फ़िक्र है। मतलब होता यह है कि भी बच्चा जब पढ़ रहा है तो बस एक अच्छे ग्रेड लाना है, एक अच्छे नंबर लाकर पास होना है, ये मकसद बना होता है ना। लेकिन तरबियत मकसद नहीं होता है। तो इसलिए कहते हैं ना कि जो है कि तालीम की कमी अखलाक से पूरी हो सकती है ना। तालीम की कमी अखलाक से पूरी हो सकती है, लेकिन अखलाक की कमी, व्यवहार की कमी है ना, जो है एक अच्छे बिहेवियर की कमी किसी भी तालीम से पूरी नहीं हो सकती है। तो तरबियत पहले ज़रूरी है, फिर तरबियत के साथ साथ बच्चा जब तालीम हासिल करेगा तो वो और भी काबिल और अच्छा बनेगा। ज़हनी तालीम से शऊर नहीं, डिग्री का हुसूल मकसूद है। मतलब ज़हनी तौर पर बच्चों को शऊर पैदा हो रहा है या नहीं, समझ आ रही है या नहीं, ये चीज़ें असल नहीं हैं अभी हमारे मुआशरे में। हमारे मुआशरे में बस ये है कि ये कैसे भी डिग्री हासिल कर ले। वैसे तो पढ़ाई का परसेंटेज बहुत ही कम है। प्राइमरी में तो 100% बच्चे स्कूल में दाखिल होते हैं, फिर मिडिल में जो है ड्रॉप आउट की समस्या शुरू हो जाती है, वहाँ से बच्चे जो है पढ़ाई शुरू करते हैं प्राइमरी से, और मिडिल तक के जो है आधे से ज़्यादा बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, बेकरी में या किसी भी काम में लग जाते हैं, और वालिदैन भी उनसे जल्दी कमाने की फ़िक्र में उनको पढ़ाई से दूर कर देते हैं। तो जो है कि कॉलेज तक 1% मुश्किल से जो है वो बच्चे पढ़ाई की तरफ आ पाते हैं। जो इम्तिहान देते हैं किताबें रद्दी वाले को देकर घर की सफाई करते हैं। मतलब जो किताबें हमने पढ़ाई के लिए ली थी उसको फिर क्या करते हैं कि एक रद्दी वाले को देकर जो है घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं, जबकि उस किताबों को, उसके अंदर जो नॉलेज था उसको हमने कितना गेन किया, कितने अपने अंदर लिया, ये समझने की बात थी। बच्चों का आपस में मुआजना, मुकाबला करना है ना। अक्सरियत के लिहाज से हमारे समाज में नीम पढ़े लिखों का समाज है। वैसे नीम आधे पढ़े लिखे लोग हैं। कई घरानों में जदीद तालीम की तरफ तवज्जो मौजूदा नस्ल में हुई है ना। कई घर ऐसे हैं जिसमें जदीद तालीम की तरफ जो है तवज्जो दी जा रही है। ऐसे नीम पढ़े लिखे वालिदैन के लिए अपने बच्चों का उनके कज़िन से हर काम, हर चीज़ में मवाजना एक मुस्तकिल मसला है ना। जबकि हर बच्चे की एक अलग आदत होती है, हर बच्चे के अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ होती है, हर बच्चे की जो है जहनियत अलग होती है। तो आप अपने बच्चे को किसी से भी कंपेयर ना करें।
آپ کے بچے کی الگ کوالٹی ہے، اس بچے کی الگ کوالٹی ہے، تو آپ اس کو جو ہے مقابلہ یا موازنہ اس سے نہ کریں، اس سے آپ کے بچے کے اندر جو ہے احساس کمتری پیدا ہوگی، جو ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر وہ کچھ اچھا کر سکتا ہو، تو جو ہے وہ اس حرکت سے کہیں نہ کہیں ٹوٹنے لگے گا۔ تو والدین سے گزارش ہے کہ بچوں کے لیے جو پڑھائی کے صحیح طریقے ہیں اس کو اپنائیں، تاکہ جو ہے آپ کے بچے اچھی تعلیم اور اچھی تربیت کے ساتھ آگے بڑھیں، اور آپ کا والدین کا اور جو اپنے اساتذہ کا نام روشن کریں۔ اسی کے ساتھ الوداع لیتا ہوں میں، اگلے پھر کسی ٹاپک پر حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم۔